السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ سورۃ المرسلات کی آیت 26 سے 33 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف پڑھنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر جو تجوید و قواعد، تجوید و صفات اور جو اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر۔ اب اس کے اندر جو اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں۔ احیاء و امواتا، احیاء احیاء جو ہے مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اور اس کے مد واجب بھی کہتے ہیں، اس کو 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں۔ اور یہاں ادغام مال غنہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور وا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وا الف مدہ اور تا، اصل میں امواتن ہے، اور اگر آگے ملائیں گے تو یہاں ادغام مال غنہ ہو جائے گا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 2 حرفوں میں سے، یہ 4 حرفوں میں سے واو ہو جائے گی۔ اور اگر وقف کریں گے تو اس کو 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف جو ہے لکھی ہے اس کو پڑھیں گے، اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے امواتن سے امواتا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا، فی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور ہا الف مدہ ہے، روا یہاں بھی الف مدہ، سیا شامخا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، شامخاتیوں یا یہاں ادغام مال غنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی۔ اسقی یا لین یا ساکن سے پہلے قاف کے پر زبر نا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور اس کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں، کیونکہ مخرج کے حساب سے دونوں ایک طرح کے ہیں۔ اور یہاں مد متصل ہے،
وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، یہ ماں میں جو ہے مد متصل ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. فراتا، دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے، ہاں تو دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے فراتن سے فراتا، اور را پوری جائے گی. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یائلین، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو. لوئیں، ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حروف میں سے کیا ہے؟ یا ہے. یو واولین. مئذل، اور یہاں ادغام بلا غنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے لام ہے. مکذبین، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ قاعدہ کی حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی. اس کے بعد اگر سکون عارضی ہو، یعنی وقف کر رہے ہوں عارضی طور پر، تو وہ مد عارض وقفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں طول، توسط، قصر تینوں کر سکتے ہیں. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا، اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے طا ہے. انطلقوا الى، طلقوا الى مد منفصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. اس میں 2 الف ہاں کم سے کم، اور اس میں قصر بھی کر سکتے ہیں. الا ما کنتم، الا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ ما الف مدہ، کنتم اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے یہ تا ہے. تم بھی، اور یہاں اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی ہونٹ سے اخفاء کریں گے. اس میں ناک میں آواز چھپا کر اخفاء نہیں کریں گے. اخفاء شفوی اس لیے بولتے ہیں، شفق بولتے ہیں ہونٹ کو، اخفاء میں نے چھپانا. الا ما کن اخفاء حقیقی ہے تو ناک میں آواز کو چھپا رہے ہیں. تم، اور اخفاء شفوی ہے، اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کی. اور تکذبون، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہے. انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب. اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے طا ہے. طلقوا الى مد منفصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. قصر پہلے، اس کے بعد پھر توسط، یعنی 2 سے 2.5 الف کے برابر بھی اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. الی ظل ذی 3 شعب، اور یہاں اخفاء حقیقی، کیوں؟ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ذال ہے تو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. ذی یا مدہ 3 شعب، ٹھیک ہے، سلا. اور شعابن کو وقف کی صورت میں جو ہے نا، تو زیر کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے، شعابن سے شعب، اور اگر ملا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ادغام بلا غنہ ہو جائے گا. ذی 3 شعب لا، شعب لا غلیل ولا یغنی من اللہب. تو ادغام بلا غنہ ہوگا تو اس میں غنہ نہیں ہوگا، اس کا ظاہر کر کے پڑھیں گے. لا الف مدہ ہے، غلی یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، دوسری لام کے نیچے، غلی. لیوں ادغام مال غنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی. ولا یغنی، ولا الف مدہ، یغنی یا مدہ، من اللہب. ٹھیک ہے، اس کو ساکن کر دیں گے. اب ایک پڑھتا ہے، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں یہاں سے یہاں تک.
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها نون مشدد ہاں الف مدہ ترمی راہ ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را کو اوپر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے می یا مدہ بشاررن پہلی والی را پر ہوگی اور دوسری والی را باریک ہوگی، اور تنوین کے بعد ادغام مع اخفاء حقیقی کے 15 حرفوں میں سے کاف آ جائے گی، یہاں اخفاء کر کے پڑھیں گے بشرر کالقصر، اور یہ را پر ہوگی کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ را ساکن ہو جائے گی وقت کی صورت میں، اور اس سے پہلے صاد کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے كأنه جمالة صفر كأنه نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، اس میں غنہ ہوگا، الٹا پیش قائم مقام و مدہ کی، جما کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، لتون اخفاء حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے، اور یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ وقف کی صورت میں را کے اوپر جو دو پیش کی تنوین ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے، قاعدہ یہ ہو جائے کہ رائے ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر